صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 5 ربیع الاول سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کے تذکارے پاک سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج، پھوڑے پھنسیاں ہوں، کیل مہاسے ہوں، ایکنی اینڈ پمپلز، اس کا ٹریٹمنٹ، روحانی علاج۔ اگر جسم پر یا چہرے پر کوئی سفید داغ، دھبے، کیل مہاسے ہوں تو کسی دوا یا مرہم پر جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں اس پر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 71 کا یہ حصہ جو ہے مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، سورہ بقرہ آیت مبارکہ 71 کا حصہ ہے مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس دوائی پر، مرہم پر، کریم ہے، آئنٹمنٹ ہے، جو بھی ہے، اس پر دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ ہر طرح کا داغ دھبا دور ہو جائے گا، کیل مہاسے پھنسیاں جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ علامہ منظری علیہ رحمہ اس مذکورہ واقعہ کو، یعنی ابھی واقعہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو امام بہقی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی جیسا واقعہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کا بھی ہے کہ ان کے چہرے پر پھنسیاں نکل آئیں، بہت سے علاج کیے گئے مگر پھنسیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، اور فرماتے ہیں کہ تقریباً سال بھر اس تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد وہ جمعۃ المبارک کے دن امام ابو عثمان صابونی علیہ رحمہ کی مجلس میں پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ امام صابونی علیہ رحمہ نے ان کے لیے دعا کی، حاضرین نے آمین کہی۔ اگلے جمعے کو ایک عورت نے امام صابونی علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک پرچہ، ایک کاغذ، پیپر بھجوایا، اس میں لکھا تھا کہ پچھلے جمعہ المبارک کے دن شیخ ابو عبداللہ حاکم علیہ رحمہ کی دعائے صحت کے بعد میں گھر میں گئی، وہاں جا کر بھی میں نے ان کی صحت کے لیے بہت دعا کی۔ اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کہو وہ مسلمانوں کے لیے وسعت کے ساتھ پانی پہنچانے کا انتظام کریں، یعنی وسیع پیمانے پر مسلمانوں کو پانی پلانے اور پانی پہنچانے کا ان کے لیے انتظام کریں۔ اور شیخ حاکم کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل بنا دی، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا جس سے لوگ خوب پانی پیتے تھے۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ شیخ پر شفا کے آثار ظاہر ہونے لگے، وہ پھنسیاں جو ایک سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں اور چہرہ پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک شیخ جو ہیں وہ حیات رہے، زندہ رہے، لیکن ان کا چہرہ جو تھا بالکل صاف شفاف تھا، بالکل شفایاب ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ تو اس واقعے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، الترغیب و ترہیب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، خصوصاً پانی پلایا جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ ہر تر جگر رکھنے والے کو پلانے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ تر جگر سے مراد یہ کہ جو پانی پیتا ہے، جسے پیاس لگتی ہے، تو ان جانوروں کو، انسان تو انسان، جانور بھی ہوں تو ان کو بھی پانی پلانا جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ فاحشہ عورت، غالباً صحیح بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ بہت فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، لیکن اللہ کی مخلوق ایک کتے پر اس نے رحم کیا کہ وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس گئی، اس نے پانی پیا، ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ بھی پیاس سے زبان باہر نکال کر بیٹھا ہے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہے،
تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کو کنویں میں ڈالا، وہ دوپٹہ جو ہے پانی سے بھیگ گیا، اس دوپٹے کو پھر نچوڑ کر پانی جو ہے وہ کتے کے منہ میں ٹپکاتی رہی، کتے کو پلایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یوں ان جانوروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنے سے، پانی پلانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، بخشش فرما دے، تو پھر انسان کے ساتھ اور خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور حقیقت میں یہ بھی باعث نجات ہے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت بظاہر بہت نیک تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس بلی کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی۔ ایک تو یہ ظلم کیا کہ اس کو باندھ کے رکھ دیا، پھر اس کو دوسرا ظلم کیا، کھلایا پلایا نہیں، وہ بلی جو ہے بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بلی کے ساتھ، اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا عمل کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں، تو اللہ جنت عطا فرما دے، بظاہر بدکار بھی کوئی ہو تو۔ لیکن اگر بظاہر نیکوکار ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، جانور کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کی موت کا وہ باعث بن جائے، اور موذی جانور جو ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے اگر وہ تکلیف دینے کے در پہ ہوں، سانپ اسی طرح دیگر، لیکن عام جو جانور ہیں بلا وجہ ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ظلم کیا، باندھا، اور بلا وجہ نہ کھانا کھلایا نہ پانی پلایا، اور وہ مر گئی بلی۔ تو بظاہر نیکوکار لیکن اللہ کی مخلوق ایک جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ٹھہری۔ تو بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اچھی نیت سے کی جائے تو وہ بھی بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرما دیا تھا، رحمت حق بہا نمی جو ید، اللہ کی رحمت کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتی، ظاہری نمود و نمائش نہیں چاہتی۔ اللہ کی رحمت کے لیے ہمیں دکھاوا نہیں، کسی بھی معاملے میں، عبادت میں، معاملات میں، سخاوت میں، کسی بھی معاملے میں دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ جو اچھی نیت اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، انشاءاللہ یہ اس کی بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دوسرا عمل ہے، پہلا عمل بھی ضرور کیجئے، اور دوسرا عمل جو ہے اس کو بھی لازمی اپنائیے، اپنے حسب توفیق پانی ہی پلاتے رہیں۔ اب اگر گھر میں آپ موجود ہیں تو کوئی بھی مہمان آتا ہے، مہمان کے علاوہ کسی کو ضرورت ہے، یا ایسی جگہ پر آپ سبیل کا انتظام کر دیتے ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کے دنوں میں، پیاس کے دنوں میں، تو ان کو پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ تو ایک چیز ہے کہ چہرے کے وہ دانے وغیرہ صاف ہو گئے، اللہ چاہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام معاملات بہتر فرما دے گا، تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، اور دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی عبادت ہے، اور وہ حدیث مبارکہ میں مکمل موجود ہے۔ کل روز محشر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایک بندوں سے پوچھے گا، اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کسی سے اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اسی طرح فرمایا جائے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ کے بندے عرض کریں گے یا اللہ، یا باری تعالی، تو جسم سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو جسم سے پاک، تو پیاس بھوک کی یہ جو صفات ہیں ان سے پاک ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا بالکل صحیح، لیکن میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی بیماری میں عیادت نہیں کی، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے پانی نہیں پلایا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس بیمار کی عیادت کر لیتا، اس کو تسلی کے دو بول بول دیتا، اسی طرح اگر تو اس پیاسے کو پانی پلا دیتا، بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، میں تجھے وہاں مل جاتا، یعنی میری رضا، میری خوشنودی تجھے حاصل ہو جاتی، اور اسی بہانے سے پھر مغفرت، بخشش، جنت، اعلیٰ درجات حاصل ہو جاتے۔ تو حقیقت یہ ہے
اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ سمجھیں کہ اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے، یہی وہ اعمال ہیں جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ، اور خصوصاً امت مسلمہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن، حسن و جمال والے، ظاہری و باطنی حسن و جمال کا پیکر، اور کیوں نہ ہوتے کہ شبیہ مصطفیٰ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عکس تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری و باطنی حسن و جمال کا مظہر تھے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسم گرامی حسن رکھا، خود گھٹی دی، خود ان کے کان میں اذان کہی، ان کا عقیقہ کروایا، عقیقے کے بدلے چاندی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، نام حسن رکھا گیا، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور لقب آپ کا سید بھی ہے، صبت رسول بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے۔ مجتبیٰ کا معنی ہے منتخب کردہ، چنیدہ، اللہ کا پسندیدہ، صبت رسول کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، شہزادے، اور سید یہ سردار، یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لقب عطا فرمایا تھا، اور فرما دیا تھا ان کے بچپن میں ہی ان کو اپنے پاس بٹھایا ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان قریب اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ بہرحال سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں فرما دیا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میری دنیا کے پھول ہیں، اور یہاں تک فرمایا ان دونوں کے بارے میں کہ اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو ان دونوں ہستیوں کی محبت، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کی محبت، اس کا اللہ نے بھی حکم دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم دیا، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی تصنیف تاریخ الخلفاء میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ تاریخ الخلفاء جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے بھی ایک اہم مستند کتاب ہے۔ اسی طرح سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بھی تذکرے اس میں موجود ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ مفضل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین دونوں ناموں کو پردے میں رکھا، یعنی ان 2 ہستیوں سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں تھے، کسی کے نہیں رکھے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں نام اپنے بیٹوں کے رکھے، ان دونوں شہزادوں کے رکھے۔ اور حسن یہ نام یا حسین یہ نام جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یوں ان کے نام اللہ کی منشا اور مرضی اور رضا کے مطابق رکھے گئے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں شہزادے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، بس فرق صرف اتنا تھا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اسی وجہ سے
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौका पर यह फरमाया था, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया था कि ए अली, ये आपसे कम मुशाबहत रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। और मिशकातुल मसाबी में भी ये हदीस मुबारक ये वाक़या मौजूद। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ असर के बाद मस्जिद से बाहर निकले। उस वक्त उनके साथ सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम भी थे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यार से अपने कंधों पर उठा लिया और फरमाया कि मेरे बाप इन पर, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान हों। ये हसन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं और अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ कम मुशाबहत रखते हैं। तो सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यानी अपने वालिद गिरामी के साथ भी मुशाबहत है लेकिन कम है, अपने नाना जान के साथ मुशाबहत ज़्यादा है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे बाज़ औक़ात वालिद के साथ ज़्यादा मुशाबहत होती है या वालदा के साथ या दनियाल में से किसी के साथ ज़्यादा मुशाबहत होती है या ददियाल में। तो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबहत रखते थे। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इन शहज़ादों की परवरिश फरमाई। और चूँकि इन दोनों शहज़ादों की मुशाबहत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, अक्स हैं, परतो हैं, मज़हर हैं, हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा जो है, हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा का ये पैकर भी हैं। तो आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी अलैहि रहमा ने इन दोनों शहज़ादों की मुशाबहत का नक्शा शेरी पैराए में बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ यूँ बयान किया। आप हदाइक़ बख्शिश में लिखते हैं, एक सीना तक मुशाबा एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबा एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ़ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, ख़त्ते तवाम में लिखा ये दो वर्का नूर का। यानी इन दोनों हस्तियों को इकट्ठा किया जाए तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा अक़दस यूँ लगता है कि वो हमारे सामने नज़र आ रहा है, आया हो गया है। दूसरे मकाम पर इस तरह फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह सक़लैन, इस नूर की जलवा गह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। यानी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर आगे तकसीम हुआ तो वो इन दो हस्तियों में यूँ तकसीम हुआ कि आधे से सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वो बने और आधे से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो बने। तो इस तरह ये दोनों शहज़ादे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम के हर लिहाज से मुशाबहत भी रखते हैं और सीरत में, इखलाक में, किरदार में। ख़ुद प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मैंने अपना हिल्म जो है वो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। शुजात के बारे में ग़ालिबन फरमाया कि बहादरी और शुजात हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इनको दे दी। तो यूँ ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुस्न व जमाल और सिफ़ात में दोनों हस्तियाँ उन्हीं के मुशाबहत रखती थी। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा नरम दिल थे, रहम दिल थे, सुलह जू थे, हत्ता कि अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करने वाले। 25 ग़ालिबन आपने पैदल हज भी फरमाए। और लोगों ने पूछा, सवारी पास होती थी कि आप सवारी पर सवार होकर नहीं जाते? फरमाया, मुझे अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हया आती है कि मैं उसके घर काबतुल्लाह की तरफ हज के लिए या उम्रे के लिए ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ और सवारी पर सवार हो जाऊँ, पैदल ही हाज़िरी दूँगा। ये इन अज़ीम हस्तियों की अज़मत, रिफ़ात और शान है। इनकी ऐसी खूबसूरत और पाकीज़ा सोच हुआ करती थी। बहरहाल लोगों के साथ बहुत भलाई का मामला फरमाते। कई मरतबा अपने घर का सारा सामान अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कई मरतबा एक एक शख्स को 10-10 हज़ार दराहिम दे दिए। वो दराहिम आज के लाखों रुपए बनते हैं। एक एक शख्स को लाखों रुपए दे देना कितनी बड़ी सखावत है। और क्यों ना होती, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे और नवासे हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اتنا نوازتے ایک نو مسلم جو صحابی رضی اللہ عنہ بنے، ان کو اتنے مال مویشی اتنے جانور دیے، وہ اپنے قبیلے میں لے کر واپس گئے تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو پھر کسی قسم کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ تو اسی کا یہ بھی پیکر تھے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ایک آپ کی کرامت میں لازمی بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک موقع پر آپ سفر میں ہیں، ساتھ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو ایک کھجور کے خشک درخت کے نیچے آرام کیا، اس پر کھجور نہیں لگی ہوئی تھی، پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ تو ان سیدنا عبداللہ بن زبیر اور دیگر جو رفقا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس کھجور کے درخت پر کھجوریں ہوتی اور ہم کھاتے۔ تو آپ نے کچھ پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ دعا مستجاب ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت شاخیں بھی لگیں، اس کے اوپر کھجوریں اگائیں اور وہ کھجوریں ہم نے اتار کر کھائیں، حتیٰ کہ کسی نے، گزرتے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور ان کے رفقا نے کہا نہیں، یہ جادو نہیں، یہ ان کی کرامت ہے، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے 5 ربیع الاول، کثیر روایات میں موجود کہ 5 ربیع الاول، اور سن ہجری 47 کا 49 کا بھی ذکر ملتا ہے، 50 کا بھی، 51 کا بھی، بہرحال 47 یا 49 سال کی عمر مبارکہ میں آپ کی شہادت آج ہی کے دن ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا حافظ محمد صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو والدین کو کتنا ثواب ملے گا۔ جس حوالے سے حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ کم سن بچہ اگر فوت ہو جاتا ہے اور تو پھر وہ اپنے والدین کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ حق نواز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ربیع الاول کا پہلا جمعہ مبارک ہو، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرمائیں۔ جی یہ جمعۃ المبارک، پورا ماہ ربیع الاول اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں والا فرمائے۔ مبارک کا بھی یہی معنی کہ برکتوں والا بنا دے۔ محمد عمیر رضا صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کندھوں کے پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے وظیفہ بتا دیں اور الحاج صوفی ان کی نعت سنا دیں۔ آپ نے نام پورا لکھ کے بھیجیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ کن کی نعت سننا چاہتے ہیں۔ پٹھوں کے کھچاؤ کا، کندھے کے پٹھے ہوں یا کسی بھی جسم میں پٹھے کے کھچاؤ یا درد ہے تو ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درد کی جگہ پر، کھچاؤ کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اللہ دتہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں کیا روز محشر ان سے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکیں؟ جی یہ بات مشہور تو ہے، اس میں پھر فقہاء نے آگے یہ تقسیم کی ہے، اور متاخرین خصوصاً، کہ جو تصویر ہاتھ سے بناتے ہیں اس میں اس کا معاملہ ہے، اور دوسری جو ہے اس کے بارے میں عکس کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال بلا وجہ تصاویر بنانا اور اس معاملے میں پڑھنا، اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر کہیں ضرورت ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر کا خاص طور پر فقہاء نے ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، کیل چھائیوں کے لیے جو وظیفہ بتایا دوبارہ بتا دیں۔ جی سورہ بقرہ پہلے پارے میں اس کی آیت مبارکہ 71 کا حصہ ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر جو آپ میڈیسن جلد کے لیے، اسکن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ کیل چھائیاں، داغ دھبے، پھنسیاں، پھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے، اور ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے پانی پہنچانے کے انتظام کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ روبینہ شاہین صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے،
انہوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر پوچھی تھی، سورج سے بجلی کا گرنا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر پریشان کن ہوتے ہیں یا ان کی تعبیر جو ہے وہ پریشان کن ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر پھر بتا دی جائے. اور یہ بھی اسی طرح کہ اگر اچھی تعبیر کر کے بتا دی جائے، بعض اوقات جیسی تعبیر کی جائے ویسا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کی اچھی تعبیر کی جاتی ہے یا اس کی تعبیر نہیں بیان کی جاتی. دوسرا آپ نے کہا کہ میں، امی اور ہمسائی بارش کی حالت میں کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور تشہد کی حالت میں. یہ بہت خوبصورت خواب ہے، ببرکت ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری دنیا میں بھی آپ کو کعبۃ اللہ کی حاضری، حج زیارت نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی حاضری، اسی جانب اشارہ ہے، برکتوں کی طرف اشارہ ہے، اللہ بہتری فرمائے گا. ہماری ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی جان سبق یاد کر کے سناتی ہوں تو بھول جاتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. جی اس کے لیے ایک تو ربی زدنی علما پڑھیں، اور سبق یاد کرنے کے لیے یا قویو یا قویو یا ہر نماز، فرض نماز کے بعد دائیں طرف ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. اور ایک اور لسنر ہے، شاہزل کا نام پوچھا جی، وفاداری اس کا نام ہے، معنی ہے نام کا معنی. سلمان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں بہت پریشانی ہے اور قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی وظیفہ بتا دیں. جی پریشانیوں کے لیے بھی اور کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت ہے. درود تنجینا جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، اور خاص طور پر 1000 مرتبہ اہتمام کے ساتھ پڑھیے یا مل بیٹھ کر پڑھائیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی جو نیک جائز حاجت ہوگی پوری ہوگی. طاہرہ صاحب ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں خامد اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر اپنی اولاد کسی کو دے سکتا ہے؟ جی بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی باہمی مشاورت سے، کہیں ضرورت ہے تو، ورنہ اولاد کو خود پالنا چاہیے. محمد اشرف صاحب ہیں، تیرے ہوتے جنم لیو تنات کا کاجی نشریات کا حصہ بنائیں گے. عالیہ صاحبہ نے رشتے کے لیے وظیفہ پوچھا. سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کو آج جمعۃ المبارکہ 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح بار آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد